انسانوں کے نام افزار ریحان، کیا کرسمس اور سال نو کی خوشی منانا جائز ہے؟ علامہ اقبال کے فرزند جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جوید اقبال سے درویش کی برسوں قربت و اپنائیت رہی اور وہ اس حوالے سے اپنی یادیں مرتب کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ فی الحال ہیپی نیو ایئر کے متعلق ان کا نقطہ نظر ملاحظہ ہو۔ نئے سال کی آمد پر خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ لوگوں کو نئے سال میں خیر کی توقع ہوتی ہے۔ نیو ایئر پر خوشی منانے کی رسم قدیم زمانے کی ہے، جب مذاہب میں جبر نہیں ہوتا تھا۔ تب یہ سمجھا جاتا تھا کہ پچھلا سال گزر گیا اور اگلا سال امید کا ہوگا، کیونکہ دنیا امید پر قائم ہے۔ نیو ایئر منانے کی رسم مغرب نے شروع نہیں کی، بلکہ یہ یونانیوں اور رومنوں سے شروع ہوئی۔ یہ رسم مسیحیت سے بھی پہلے کی ہے۔ مسلمانوں میں یہ رسم ایران سے آئی، جہاں نوروز کا جشن منایا جاتا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے نیو ایئر کے حوالے سے مذہبی تنگ نظری کو توڑتے ہوئے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان پر بحث کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی شدت پسندی کے زیر اثر ذہنوں کے عجیب سانچے بن گئے ہیں کہ ہر مباح چیز کو غیر اسلامی قرار دے کر اس کی مخالفت شروع کر دی جاتی ہے، بالخصوص جب سے کتب خانوں اور جدید ذرائع ابلاغ میں ترقی ہوئی ہے۔ متشدد اسلام بھی ملیٹنٹ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آگے بڑھا ہے اور لوگوں کی چھوٹی موٹی خوشیوں کو بھی اسلامی اور غیر اسلامی کے مخصوص پیمانوں سے ماپنا شروع کر دیا ہے۔ کئی باتوں کو ابتداً کفر اور اسلام کے خانوں میں بانٹا جاتا ہے، لیکن جب عامت المسلمین بالفعل انہیں اپنا لیتے ہیں تو پھر اس شدید مخالفت کا زور بھی ہولے ہولے ٹوٹنے لگتا ہے۔ مسلمانی کی اپروچ بالعموم قدامت پرستانہ رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ جب چھاپا خانہ جیسی مفید صنعت کا آغاز ہو رہا تھا تو ایسے مفتیان شرح متین موجود تھے جو اسے غیر اسلامی ثابت کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جتنی بھی عظیم الشان ایجادات ہوئی ہیں، ہمارے روایتی علماء و فقہاء نے انہیں اپنی قوم کے لیے فتنہ و دجال کے معنوں میں بیان کیا۔ ٹرین کے سفر کو غیر اسلامی سفر قرار دیا، لاؤڈ سپیکر کی ایجاد کو شیطانی آلہ قرار دیا گیا، اب جس کے بغیر ان کا خطبہ شروع نہیں ہوتا۔ پسماندہ ذہنیت کی اخیر ہے کہ جب ترکی میں پہلی مرتبہ ہاسپٹل بن رہا تھا تو شیخ الاسلام نے اس کی مخالفت میں فتاویٰ جاری فرماتے ہوئے اسے غیر اسلامی قرار دے دیا۔ انتقال خون جیسے زندگی بچانے والے کام کو غیر اسلامی بتایا جاتا رہا۔ ازاح کی پیوند کاری کی اب تک مذہب کے نام پر مخالفت کی جا رہی ہے۔ یہ مخالفت کرنے والے کسی گاؤں کی مسجد کے امام نہیں۔ سامعین کو حیرت ہوگی کہ مولانا مودودی جیسے جدت کے نام نہاد دعوے دار بھی اس میں پیش تھے اور فرما رہے تھے اگر آنکھوں کا عطیہ دینے کی اجازت دے دی جائے تو پھر بات محض آنکھوں کے عطیات تک نہیں رہے گی بلکہ تمام اعضاء کے عطیات تک پہنچ جائے گی۔ ایسی صورت میں آپ زمین کے اندر دفنائیں گے کیا؟ یعنی انہیں فکر اس بات کی نہیں ہے کہ بہت سے انسان گردے فیل ہونے سے یہ ایسی کئی خرابیوں اور بیماریوں سے مر رہے ہیں اور احتیاط کی صورت میں انہیں نئی زندگی مل سکتی ہے، اور یہ کہ کائنات میں زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، بلکہ انہیں فکر اس بات کی ہے کہ زمین میں دفنایا کیا جائے گا۔ یعنی جو آنکھیں کسی اندھے کی اجڑی دنیا بسا کر اسے روشنی دے سکتی ہیں، مودودی صاحب کو یہ فکر ہے کہ وہ آنکھیں کیڑوں کی خوراک کیوں نہیں بنائی جا رہی، مٹی میں کیوں نہیں دبائی جا رہی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مسلمان قوم نے سنت اور بدعت کے فرق کو سمجھا ہی نہیں۔ ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام نے چاہے اپنی سہولت یا مخصوص عرب کلچر کی مناسبت سے کی، ان لوگوں کی اندھی عقیدت مندی نے اسے سنت کا رتبہ دے دیا اور ہر نئی چیز کے بارے میں ایک جاہلانہ لفظ رٹ لیا کہ یہ بدعت ہے، حالانکہ بدعت سے مراد ایسی اختراع تھی جو انسانیت کے لیے مضر ہو یا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایسی تنگ نظری پر مبنی اپروچ کا نقصان بھی سب سے زیادہ انہی لوگوں نے اٹھایا ہے۔ ہم نے کئی دوستوں کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ بتاؤ مسلمانوں نے پوری 14 صدیوں میں کوئی قابل ذکر ایجاد کیوں نہیں کی؟ ساری کی ساری ایجادات غیر مسلموں نے کی ہیں، بالخصوص مغرب کے مسیحیوں نے یا سیکولر لوگوں نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر پہلے تو اسپین کے چند حکماء کا ذکر شروع کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ سب بھی اپنے دور کے سیکولر اور ہماری طرح کے کلچرل مسلمان تھے۔ مذہبی لوگ تو ان کی مخالفت میں تب بھی پیش تھے، ان پر کفر اور خارج از اسلام کے فتاوی عائد کر رہے اور ان کی جتنی تصدیق ہو سکتی تھی وہ سب کی گئی۔ اس سب کے باوجود ایسے حضرات کسی ٹھوس نئی ایجاد کا نام لینے سے قاصر رہ جاتے ہیں جو مسلمانوں نے کی ہو، لیکن ابا کے تفاخر میں ہم سب سے آگے ہیں۔ اس پر ازرائے تفنن درویش یہ کہتا ہے کہ جیسی ٹیوب لائٹس مسلم دور عروج میں تھیں ویسی ٹیوب لائٹس بھلا آج کہاں، جیسی سواریاں قرون اولیٰ میں تھیں ویسی سواریاں بھلا آج کہاں، جیسے فریج، ٹی وی اور انٹرنیٹ مسلم دور اقتدار میں تھے آج کے یورپ اور امریکہ میں کہاں۔ ہمارے آباء و اجداد تو عظیم لوگ تھے، ہمارے جیسی حکمرانی بھلا کسی اور نے کی ہے کہیں؟ اپنے خلفاء کو قتل کر کے کرسیوں سے اتارتے ہوئے دنیا کو جمہوریت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ بسیط مسلم ہمارا قومی رویہ اس قدر تنگ نظری پر مبنی ہے کہ جس کی مثال شاید یہود میں بھی نہ ڈھونڈی جا سکے۔ ہم مذاہب و اقوام دیگر کا ذکر اس حقارت و اجنبیت سے کرتے ہیں
جیسے وہ سب سے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں۔ ایک ہم ہی ہیں جو دنیا کی اعلیٰ ترین اور خدا کی سب سے پیاری قوم ہے۔ ہم اپنی مسلمانی کا تفاخر اپنے رگ و ریشن میں یوں سرایت کیے ہوئے ہیں کہ اس کا تنقیدی جائزہ لینا بھی ہم حرام نہیں تو مکروہ ضرور سمجھتے ہیں۔ ہم یقین رکھیں کہ ہمارا یہ خود پسندی کا وصف ہمیں کبھی اقوام عالم کے ساتھ دنیا میں سچی اشتراک باہمی پر مائل نہیں کر سکے گا۔ ہم یا تو دیگر اقوام و مذاہب سے اشتراک کریں گے ہی نہیں، اور اگر کریں گے تو اول و آخر منافقت کے ساتھ، کیونکہ دل سے ہم خود کو اعلیٰ امت اور دوسروں کو جہنمی سمجھ رہے ہوں گے۔ چند برس قبل جب عید اور کرسمس کے تہوار ساتھ ساتھ آئے تو عید اور کرسمس پر بہت سے احباب نے ہمیں پیغامات بھیجے۔ ہم نے بھی کئی احباب کو عید، کرسمس اور نیو ایئر کا مشترکہ پیغام بھیجا۔ چند زیادہ دیندار اور پکے راسخ العقیدہ دوستوں نے جواب دیا کہ توبہ کرو، کرسمس اور نیو ایئر تو مسیحیوں کے تہوار ہیں، اہل اسلام کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ توبہ کرو ایسے پیغامات سے، یعنی ہمارے دماغ کے اندرونی خلیوں کی تہوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ اہل اسلام اونچے رتبے کے لوگ ہیں، اگر وہ دیگر اہل مذہب کے ساتھ زیادہ قربت بڑھائیں گے تو ان کا مذہب میلا ہو جائے گا۔ بلکہ راسخ العقیدہ لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دیگر مذہب والے کافر و مشرک نجس لوگ ہیں، ان کے زیادہ قریب ہونے سے ہم بھی اپنی پکیدگی کھو بیٹھیں گے۔ اس سلسلے میں کئی مقدسات کے حوالہ جات بھی انہیں طوطے کی طرح رٹائے گئے ہیں اور سمجھ انہیں ان کے آگے کی ہے نہ پیچھے کی۔ ہم نے پوچھا بتاؤ کرسمس کس طرح غیر اسلامی تہوار ہے؟ وہ تہوار جو خدا کے سیکنڈ لاسٹ پروفٹ سیدنا مسیح سے منسوب ہے، وہ کس طرح غیر اسلامی ہے؟ جواب ملا اس لیے غیر اسلامی ہے کہ مسیح حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ وہ جو بھی مانتے ہیں آپ بتائیں آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم انہیں خدا کا پیارا پیغمبر مانتے ہیں جو صاحب کتاب تھا۔ عرض کی کہ جب آپ معمولی پیروں فقیروں یا لیڈروں کے ایام پیدائش منا لیتے ہیں تو اس صاحب کتاب اولو العزم پیغمبر کا یوم پیدائش منانے میں آپ کو کیا اعتراض ہے اور کیوں ہے؟ آپ کی اپنی کتاب جس کی پیدائش کے واقعے کو بڑھ چڑھ کر بیان کر رہی ہے کہ آپ کی نظروں میں اس کتاب سے بھی مقدس کوئی ہے؟ اس کتاب مقدس میں ہمارے آقا کی پیدائش کے واقعات کو اس طرح کہیں بیان نہیں کیا گیا جس طرح سیدنا مسیح کی پیدائش کے واقعات جب پوری تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا مسیح کی والدہ مقدسہ مریم کے نام سے پوری طویل سورہ مریم قرآن میں موجود ہے۔ جب کتاب مقدس ان کی پیدائش کو ایک عظیم واقعہ کہہ کر بیان کر رہی ہے تو مسلمان اس بات کے زیادہ مکلف ہیں کہ کرسمس یعنی عید میلاد مسیح منائیں۔ الٹا آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں کہ کرسمس کا ذکر ہی کیوں کیا؟ ہم یہاں یہ تذکرہ کر دیں کہ خود مسلمانوں کے اندر عید میلاد النبی منانے کی روایت یا رسم عید میلاد مسیح کے حوالے سے ہی داخل ہوئی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ روایت جب مسلمانوں میں شروع کی جا رہی تھی تو خود مسلمانوں کے اندر اس کی سخت مخالفت ہوئی۔ بہت سے راسخ العقیدہ صالحین نے اسے بدعت کے معنوں میں لیتے ہوئے گمراہ کن قرار دے ڈالا، اور اب بھی خال خال ایسے راسخ العقیدہ مسلمان مل جاتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے، یہ بدعت ہے، دین میں نئی اختراع ہے، صلیبیوں کی اتباع ہے وغیرہ۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے اب اسے اپنا چکی ہے، اس لیے مخالفانہ جذبات رکھنے والے لوگ دب کر رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر جوید اقبال کا تو بارہا یہ کہنا تھا کہ یہاں برصغیر جنوبی ایشیا میں عید میلاد النبی کو عام کرنے میں سب سے زیادہ رول ان کے والد حضرت علامہ اقبال کا ہے۔ اس سے پہلے یہاں کے علماء میں اس تہوار کی مخالفت کی جاتی تھی۔ ہم یہاں اہل علم کے ذوق سلیم کی نظر یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ ہمارے آقا کے پیارے گنبد خضرا کی شبیہ بھی مسیحیوں سے مستعار لی گئی ہے۔ اس کی ہسٹری آپ پوری طرح سٹڈی کر سکتے ہیں۔ جس سے شک ہے وہ یروشلم میں موجود اس چرچ کے گنبد کی تصاویر ملاحظہ فرما لے جو قبل از اسلام اس جگہ تعمیر ہوا تھا جہاں سیدنا مسیح کو صلیب پر چڑھانے کا اہتمام ہوا تھا۔ جب آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کا رب رب العالمین ہے اور خلق عیال اللہ ہے تو پھر آپ کو اقوام دیگر کے ساتھ اشتراک اور وحدت کے جذبے سے مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ آپ امت وسط کے دعوے دار ہیں تو پھر امت وسط کی رمز کو سمجھنا بھی چاہیے۔ سال نو کے حوالے سے عرض ہے کہ ہمارے نوجوان کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اس رات خوشیاں مناتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی ان معصوم خوشیوں کا قاتل نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے بہت سے ایسے مذہبی انتہا پسند ہیں جو عامت المسلمین کو سال نو کی خوشیوں میں شریک ہونے سے روکتے ہوئے دلیل یہ دیتے ہیں کہ سن عیسوی تو مسیحیوں کا کیلنڈر ہے، ہمارا کیلنڈر تو سن ہجری ہے، اس لیے ہمیں کافروں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے حضرات کو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہجری کیلنڈر کے مطابق سال نو کی خوشیاں منانے کو درست یا جائز قرار دیتے ہوئے اس کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ ہجری سال تو شروع ہوتا ہی محرم کے مہینے سے ہے جو شہادت حسین کی وجہ سے سوگ کا مہینہ قرار پایا ہے۔ کئی ایسے راسخ العقیدہ بھی موجود ہیں جو امام پاک کی شہادت کے سانحہ کو شیعہ حضرات کی مخالفت میں بائی پاس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا دن ہی یکم محرم ہے، اس لیے وہ سال نو کے آغاز میں خوشیوں کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟
سو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی سال نو کی خوشی منائی ہی نہ جائے۔ ایرانیوں نے اس کا حل جشن نوروز میں نکال رکھا ہے، جسے ایرانی قوم قبل اسلام سے مناتی چلی آ رہی ہے۔ جس طرح ایرانی شہنشاہیت میں یہ سال نو منایا جاتا رہا، مزے کی بات ہے کہ خمینی کے خونی مذہبی انقلاب میں بھی یہ اسی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اگرچہ ملا لوگ اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایرانیوں کی جبلت میں جشن نوروز اتنی باریکی و پختگی سے داخل ہے کہ کوئی مذہبی آیت اللہ بھی اسے ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ختم کیا کرتا، الٹا ڈاکٹر جاوید اقبال کے بقول دیگر ممالک کے مسلمانوں میں سال نو منانے کی رسم ایران سے داخل ہوئی ہے۔ اب مسلم امہ کے نوجوان جشن نوروز تو نہیں مناتے، لیکن عیسوی کیلنڈر کی مطابقت میں 31 دسمبر اور 1 جنوری کی نصف رات گزرے سال کو الوداع کہتے ہوئے نئے سال کا استقبال زور و شور سے کرتے ہیں۔ مذہبی و حکومتی سطح پر مخالفت و مزاحمت کے باوجود ہمارے شہروں کی سڑکوں پر خوب رونق میلہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے بقول مذہب میں تو زور سے کہکا لگانا بھی گناہ قرار دیا گیا ہے، اور علماء کرام خدا کو صرف جابر کے طور پر سامنے لاتے ہیں، رحمت کی حقیقت کم بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہکے کی بات کرتے ہوئے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مذہبی لوگوں کا شرعی حوالے سے یہ اصرار ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ایسے میں زندہ دلی کہاں سے آئے گی؟ ایسے صالحین کے اجتماعات میں شرکت کریں تو معلوم ہوگا کہ کسی کو داد دینے کے لیے تالیاں بجانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ ایسے لوگ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر نوجوان کوئی شغل کریں، ڈانس کریں یا گانے گائیں؟ درویش سے لبرل ہیومن فورم کے کئی نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی نئے سال کی خوشی منانا یا مبارکباد کے پیغامات بھیجنا غیر اسلامی ہے؟ تو درویش کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہر چیز اسلامی یا غیر اسلامی کے خانوں میں نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ہیں جو مباح ہوتی ہیں، آپ کے ذوق پر ہے کہ آپ کریں، بے ذوق ہے تو بھلے نہ کریں۔ مہینے یا سال اسلامی ہوتے ہیں نہ غیر اسلامی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسلام جس خطے میں پروان چڑھا وہ عرب خطہ تھا، تو لازمی بات ہے کہ عربوں کے مذاق، مزاج اور کلچر کی بہت سی باتیں اس کا حصہ بن گئیں۔ حالانکہ اگر تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے بہت سی چیزیں یونیورسل نہ تھیں۔ جن کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر قمری مہینے، اور جن کو ہم عیسوی مہینے کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر شمسی مہینے یا سال ہیں۔ یہ پوری کائنات اگر خدا کی پیدائش ہے تو چاند اور سورج دونوں ہی اسی پروردگار عالم کی تخلیق ہیں، اس لیے دونوں میں سے جس کے مطابق بھی حساب کتاب کر لیا جائے وہ سب کا سب جائز و مستحسن ہے۔ اگر ایرانی لوگ جشن نوروز مناتے ہیں تو وہ بھی مستحسن ہے۔ قمری مہینوں کو ہی اسلامی قرار دینے پر ضد کرنے والے غور فرمائیں کہ اگر ان کی بات کو درست مان لیا جائے تو پوری دنیا کے انسان متفقہ تاریخوں سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکہ میں کوئی اور تاریخ ہوگی تو یورپ میں کوئی اور، افریقہ اور ایشیا میں کوئی اور، تاکہ صرف ایک ایشیا میں آباد مختلف ممالک کوئی ایک متفقہ تاریخ طے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا دین یونیورسل ہے، تو پھر جواب دیں جو چیز یونیورسل بننے کی صلاحیت ہی سے آ رہی ہے وہ اسلامی کیسے قرار پا سکتی ہے؟ ہجری کیلنڈر کا اجرا جسے آج ہم اسلامی قرار دلوانے پر بضد ہیں، وہ اپنے وقت اجرا از خود ایک بدعت تھی، کیونکہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی میں کبھی اس کا ایسا استعمال ہوا نہ اجرا، بلکہ بالعموم عمل فیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیغمبر کے دنیا سے پردہ فرمانے یا رحلت کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور خلافت میں بھی مسلمانوں میں کوئی سن ہجری یا ہجری کیلنڈر نہ تھا، بس عرب مہینے چلتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور اقتدار میں ایک واقعہ پیش آیا جس کے کارن ضرورت محسوس ہوئی کہ سالوں کی تخصیص کیسے کی جائے، تو انہوں نے اپنے احباب کی مشاورت سے واقعہ ہجرت کو اس کی بنیاد بنایا۔ خلیفہ دوم کو ان کی زندگی میں ہی بدعتی کہا جاتا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بہت اچھی توجیہ فرما رکھی ہے، یہ کہ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ میں جو بدعتیں کرتا ہوں وہ بدعت حسنہ ہیں، یعنی ایسی بدعات جو عامت الناس کے فائدے میں ہیں۔ اسلام جب تشکیل پایا تو عربستان تک محدود تھے، اسے اس نوع کے چیلنجز درپیش نہیں تھے، مگر مابعد یہ الجھنیں بحال پیدا ہونی تھی، تو ان کا سامنا ہم کشادہ ذہن کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ عربوں میں تو تعلیم بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے وہ تواریخ کا حساب چاند کے گھٹنے بڑھنے سے لگاتے تھے۔ اسی حوالے سے پروفٹ کی زندگی میں یہ سوال پیدا ہوا اور لوگوں نے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے سے یہ پوچھا کہ چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن شریف میں اس کا جواب دیا گیا کہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، کبھی بڑا کر دیتے ہیں اور کبھی چھوٹا، اور اتنا چھوٹا جیسے کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے، جبکہ آج کی دنیا کے یہ مسائل نہیں، دیگر مسائل ہیں۔ سو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو عالم کی سچائی کی حیثیت سے پیش کرنا از خود جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دنیاوی معاملہ چلانے کے لیے یہ کیلنڈر یا تاریخیں ہیں، ہر قوم اپنے حالات کی مناسبت میں جس طرح سہولت محسوس کرے اسی کیلنڈر کو اختیار کر سکتی ہے۔ مذہبی عبادات کا معاملہ ایک قطعی استثنائی معاملہ ہے، اور ان کی قمری مطابقت میں یہ بھلائی پائی جاتی ہے کہ ہم موسمی تغیرات سے مساوی طور پر مستفید ہو سکتے ہیں اور کئی جگہ نہیں بھی ہوتے ہیں، جبکہ شمسی کیلنڈر نے پوری دنیا میں بدلتے ماحول اور موسموں کے باوجود ایک استحکام،
ایکتا اور وحدت پیدا کی ہے۔ اب تو سعودی عرب نے بھی اسلامی کیلنڈر کو چھوڑ کر عیسوی کیلنڈر کو قومی سطح پر اپنا لیا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے انسانوں کو جو سہولت شمسی کیلنڈر نے بخشی ہے قمری کیلنڈر کے بس میں نہ تھی۔ یہی وجہ ہے آج اگر ہم سچائی کے ساتھ جائزہ لیں تو ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے روزمرہ کے معاملات میں چاند کے حساب سے اپنی تاریخوں کا تعین کرتے ہوں گے۔ شاید دیہاتوں کے چند ان پڑھ لوگ ہی ایسے ملیں گے، وہ بھی بالعموم ہندی یا دیسی مہینوں کا حساب رکھتے ہیں، ورنہ ہمارے 99% لوگ عیسوی مہینوں اور سالوں کا ہی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ اس کی مناسبت سے سال نو کی تقریبات مناتے ہیں تو کسی مذہبی گروہ، شدت پسند تنظیم یا حکومت کو کوئی بل نہیں آنا چاہیے۔